ایک نوجوان نے مجھے بڑی گہری بات سنائی، میرا قریبی تعلق تھا، کہنے لگا گھر میں بڑا مسئلہ ہے، بڑی پریشانی ہے، ماں اور بیوی کا ماحول اتنا سخت ہو گیا ہے کہ نمٹ نہیں سکتا۔ آپ یقین کریں میں نے ڈیٹیل سے ساری چیز کو سٹڈی کیا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، پھر بھی میں نے اس فیملی کو پورا پڑھا تو غلطی نوجوان کی نکلی، نہ اس پہ اماں اعتبار کرتی ہے نہ بیوی اعتبار کرتی ہے۔ اس نے جھوٹ بول بول کے اس طرح کی ماحول پیدا کر دیا ہے کہ کوئی اس پر اعتماد کرنے کو تیار ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کروں، پتہ ہے گھر میں ماحول کب خراب ہوتا ہے؟ باہر والے ہماری تقریر سنتے ہیں، گھر والے ہمارا عمل دیکھتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ کس طرح کا شخص ہے، اس کے رویے، اس کا کردار، اس کا لب و لہجہ کتنا برا ہے اور یہ کردار کا کتنا کمزور ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی صاف ستھری ہوتی ہے، اس لیے ماحول بگڑ جاتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرے سجن بڑے بنتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، وہ کہیں اور کے قابل کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ان کے کردار میں ٹھنڈک دیکھتا ہے، ان کے لب و لہجے میں مٹھاس دیکھتا ہے، اس شخص میں اتنی خوبصورتی دیکھتا ہے کہ اسی کا بن جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، فرمانے لگا بالکل کر، اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے اور گناہ کر۔ کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا، فرمانے لگے چل پھر اس طرح کر، رب کی زمین پہ نہ رہ، کسی اور کی زمین پہ چلا جا۔ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا، فرمانے لگے چل اللہ کی چھت سے نکل جا۔ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو آپ رو پڑے۔ فرمانے لگے پھر جناب اسرائیل جب آئیں تو ان سے کہنا مجھے 2-3 سال کی مہلت دے دیں، پچھلی میری گناہوں میں گزر گئی، میں ذرا 3 سال عبادت کر لوں۔ تو وہ شخص بھی رونے لگا، کہنے لگا حضور وہ مہلت نہیں دیتے، وہ جب لینے آتے ہیں تو پھر لے کے اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا نا تو جناب جبریل کو کہا مٹی لے کے آ زمین سے۔ حضرت جبریل نے مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی، اسے جدا نہ کر، تو جناب جبریل چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت میکائیل کو بھیجا مٹی لا، مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی، چھوڑ کے چلے گئے۔ جناب اسرائیل کو بھیجا، مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی رونے لگ گئی، چھوڑ کے نہ جا۔ تو حضرت اسرائیل فرمانے لگے تیرا رونا دیکھو کہ رب کا حکم دیکھو۔ وہ لے گئے، جب پیش کی تو رب کریم نے فرمایا اسرائیل جان نکالنے کی ڈیوٹی بھی تیری، تو مٹی کو لے آنا، باقی مٹی روتی بھی رہے تو روتی رہے، جب میرا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی گنجائش، ہم کھاتے بھی اللہ کا ہیں، نافرمانی بھی اس کی کرتے، زمین پہ بھی اس کی چلتے ہیں، نافرمانی بھی اس کی کرتے، حکم کسی اور کا مانتے، چھت پہ رب کریم کی رہتے، اس طرح نظام نہیں چلتا۔ میرے بھائی یاد رکھ لو گناہوں کی سزا ملے گی، زندگی تنگ ہو جائے، یہاں بھی آزمائش ہوگی اور وہاں بھی۔ میں نے درس پہ کہا تھا، پھر بات کہتا ہوں، یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، توجہ ہے میری بات پر؟ دعا فرمایا کرے کہ جو کچھ ہم نظر آتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ ویسا بننے کی یہ مشکل معاملہ ہے، مشکل۔ دیکھیں نا ایک آدمی سیاستدان ہے، اس نے بڑے اچھے نعرے لگائے، انقلاب آ جائے گا، میں غریب کا بھلا کر دوں گا، میں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا، میں مجبوروں کی مدد کروں گا، میں دکھیوں کی مدد کروں گا، مزدوروں کو۔ اس نے اچھے اچھے نعرے سکھائے، اچھا اس نے پیغام دیا، اندر اس کے یہ تھا کہ اقتدار ملے گا تو مرضی کروں گا۔ لوگ اس کے گرد بھی گئے، اس کی گاڑی کے پیچھے بھی بھاگے، لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگوائے، جیب سے پیسے لگا کے اس کے پوسٹر بھی شائع کیے، لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے، لوگوں نے پوری، اور میری قوم نے تو بیچاری نے کئی دفعہ دھوکے کھائے، جس نے نعرہ لگایا غریب اسی کے پیچھے مسیحا بن کے چل پڑا، آج دھوکہ دے لیا، لوگوں کو پیچھے لگا لیا۔ یہ بتاؤ اگر راز کھل جائے، اگر راز کھل جائے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ فریب کر رہا ہے، تو لوگ اس کا کیا حال کریں گے؟ یہ راز قیامت میں کھل جائے گا، قیامت میں یہ راز یہ کھل جائے گا، یہ دھوکے باز تھا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلہ آئے گا جیسے اس کا آنا ٹھہرا، واخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ زمین پہ جو جرم ہوئے زمین بتا دے گی، باہر نکل آئے۔ وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا اسے کیا ہوا، یہ تو سب کچھ بتا رہی، بوجھ باہر نکال دے گی۔ ایک آدمی پیر طریقت بن کے بیٹھ گیا،
जुब्बा कुब्बा पहन के बड़ी पगड़ी बांध के बैठ गया, अच्छी अच्छी नेक बातें बताने लगा। लोग उसकी दस्तबोसी करने लगे, हाथ चूमने लगे, पीछे लग गए, खिदमत करने लगे, जेब से नजराना देने लगे। उसके नाम पर लोग अपनी जेब से लंगर पकाने लगे, खानकाह की खिदमत होने लगी। मेहमान उसके आते, नौकरी कोई और करता। मैंने कहा था शायद अपने लिए कह रहा हूं। ड्यूटियां लोग करने लगे, हालात बदलने लगे, लेकिन उसके अंदर तो चोर था, वो तो दुकानदार था। तो यहां जो उसके पीछे लगे थे वो तो सच्चे थे, उन्हें तो अजर मिलेगा, लेकिन उसका जब राज खुलेगा तो बड़ी रुसवाई होगी। उसका जब राज खुलेगा तो बड़ी। एक मेरी तरह का दीनदार था, जो चेहरे का तो नेक था, अंदर पता नहीं क्या कुछ था। एक तवाइफ गुजर रही थी, उसने उसको तबलीग कर दी। कहने लगा बस कर दे, सियानी बन जा। तो किसी दानिश्वर ने लिखा है, उसने बड़ा सख्त जवाब दिया उस औरत ने। कहने लगी बाबा मैं तो जो हूं वो नजर भी आ रही हूं, तू बता जो तू नजर आता है वो तू है कि नहीं। उस बंदे ने चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ा। लोगों ने कहा बाबा आज किसी सूफी का कलाम सुना है जो बेहोश हो गया? तो उसने कहा नहीं, आज तवाइफ की बात सुनी है, तवाइफ की। तो वो अजीब बात कर गई है, वो कह गई है मैं तो जो हूं मैं नजर आ रही हूं, तू भी तो बता ना, तू बता ना कि तू दस्तारे इमामत पहनता है। तू बता, तू जो कहलाता है तू वो है कि नहीं। ये वकाल अल इंसानु माला, ये राज कयामत में खुलेगा। हम जो कुछ बता रहे हैं ना अपनी जुबानों से, हमें अपने गुनाहों का एहसास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब सजा मिले तो फिर इस तरह की मिले कि दोबारा किसी को कोई मुंह दिखाने के काबिल न रहे। मेरे भाई याद रखें और समझें, गुनाह इंसान की जिंदगी को तंग करते हैं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तू झूठ बोलता है तो तेरे फरिश्ते किरामन कातिबीन साइड पे होके खड़े हो जाते हैं। जब तू जिना करता है तो तेरे अंदर से ईमान